آج ہم بات کریں گے سینٹ پال کی۔ اپنے مذہب کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے، لیکن دوسرے مذاہب کے بارے میں علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج دنیا میں جو بھی کرسچینٹی پریکٹس کی جا رہی ہے وہ سینٹ پال کی دی ہوئی ہے۔ کرسچینٹی میں سے اگر سینٹ پال نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ کرسچینٹی میں ہزاروں فرقے ہیں، ہزاروں ڈینومینیشنز ہیں، لیکن سینٹ پال پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی اور بہت ساری بنیادی چیزوں پر اختلافات ہیں، یعنی میری تک پر اختلافات ہیں، لیکن سینٹ پال پر سب راضی ہیں۔ کرسچن مذہب میں سینٹ پال سے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ کے، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ یعنی بائبل میں 27 بکس ہیں، اس میں سے 13 جو ہیں وہ سینٹ پال کی لکھی ہوئی ہیں، اور اگر آپ ایکٹس آف اپوسل اور دوسری جان کی بائبل بھی ملا لیں تو تقریباً آدھے سے زیادہ بائبل ایسی ہے جو سینٹ پال نے لکھی ہے یا سینٹ پال کے فالوورز نے لکھی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی تو ایجاد ہی سینٹ پال نے کی ہے۔ یعنی یہ بات تو تسلیم کرنی پڑے گی کہ سینٹ پال ہی نے کرسچینٹی کی ساری تعلیمات دی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ پال کی تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے بالکل اپوزٹ تھیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو سینٹ پال نے بتایا حضرت عیسیٰ بھی وہی بتانا چاہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے باقی جو ساتھی تھے، جو 12 صحابی تھے یا جو 12 اپوسلز تھے، جو ان کے انر سرکل میں شامل تھے، یہ سارے اپوسلز جو تھے، یہ سارے صحابی جو تھے، یہ سینٹ پال کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ سینٹ پال لا کے خلاف تھا، سینٹ پال شریعت کے خلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شریعت ختم کر دی جائے۔ اسی لیے باقی دوسرے اپوسلز کی شین سینٹ پال سے نہیں بنتی تھی۔ یعنی 12 اپوسلز تھے، چلیں ایک اس میں سے جوڈاس کو نکال دیں جس نے حضرت عیسیٰ کو دھوکہ دیا، باقی 11 کی بھی حضرت سینٹ پال سے نہیں بنتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ سینٹ پال نے شریعت کو کینسل کیا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ حضرت عیسیٰ کے 12 اپوسلز تھے، یہ ان 12 اپوسلز میں شامل نہیں تھا۔ پال تو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد عیسائی ہوا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس کا کام یہ تھا کہ یہ عیسائیوں کو پکڑ کر اتھارٹیز کو دیتا تھا، تاکہ ان کو قید کیا جا سکے، تاکہ ان کو کوڑے مارے جا سکیں۔ بلکہ یہ تو لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو پکڑتا تھا اور کوڑے لگواتا تھا۔ پال نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم سے اجازت لی اور کہا کہ کچھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے دمشق کی طرف بھاگے ہیں، میں جاتا ہوں اور ان کو پکڑ کے لاتا ہوں۔ تو یہ ان عیسائیوں کو، اس زمانے میں عیسائی تو نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں تو یہ ایک باغی فرقہ تھا، تو یہ اس باغی فرقہ کے ماننے والے لوگوں کو پکڑنے کے لیے دمشق جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ رستے میں اس کو حضرت عیسیٰ کا ایک ویژن آیا، اس کے خواب میں حضرت عیسیٰ آئے یا اس کو حضرت عیسیٰ دکھے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ پال تم میرے عیسائیوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بس اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عیسائی ہو گیا۔ یعنی عیسائی مذہب میں ویژنز آنا ایک بہت کامن بات ہے۔ یعنی آپ کسی سے بھی بات کریں گے کہ تم کرسچن کیسے ہوئے یا تم عیسائیت کی طرف واپس کیسے آئے، تو بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ میں نے کتابیں پڑھی یا میں نے ریسرچ کری۔ زیادہ تر لوگ آپ کو یہی کہیں گے کہ مجھے ایک ویژن آیا۔ یعنی بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ مجھے ایک ویژن آیا۔ یعنی پچھلے دنوں میں جارڈن پیٹرسن کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ بھی ایک بورن اگین کرسچن ہے، تو اس نے بھی کوئی ریشنل جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ مجھے ایک ویژن آیا۔ بس جب سینٹ پال کو ویژن آیا تو اس کے بعد یہ بھاگ کر یروشلم واپس آیا، سینٹ پیٹر اور جیمز کے ساتھ ملاقات کری، ان سے باتیں کری، کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہا، ان کو کہا کہ بھئی میں اپنے پرانے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں نے تم لوگوں پر بڑا ظلم کیا، لیکن اب میں بھی تمہارے گروپ میں شامل ہو جاؤں گا اور میں بھی اب تبلیغ شروع کر دوں گا۔ تو پیٹر اور جیمز کو اور باقی بھی جو اپوسلز تھے ان کو یہ شروع سے ہی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اذیتیں دی تھیں۔ تو ان لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم جہاں سے آئے ہو، جہاں تم رہتے ہو ٹرکی میں، ادھر ہی جاؤ اور وہیں جا کے تم کو جو تبلیغ کرنی ہے وہ کرو۔
بس پھر سینٹ پال جو تھا وہ کرسچینٹی کی تبلیغ میں نکل گیا. یہ بہت سارے مختلف شہروں میں گیا, بہت دور دور گیا. اس نے بہت ٹریولنگ کری, اس نے بہت سارے علاقوں میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں, اور اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے جینٹائلز میں تبلیغ کرنا شروع کر دی. یعنی یہودی مذہب جو تھا وہ جینٹائلز میں پھیلانا شروع کر دیا. جینٹائلز ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بائی برتھ یہودی نہ ہوں, یعنی کہ جو یہودی نسل سے تعلق نہ رکھتے ہوں. اس وقت تک یہودی اپنا مذہب صرف اپنے لوگوں میں پھیلاتے تھے, تبلیغ نہیں کرتے تھے. اس نے یہودی مذہب یا نیا عیسائی مذہب جینٹائلز میں پھیلانا شروع کر دیا. جب پیٹر اور جیمز کو اس بات کا پتہ چلا جیروسلم میں کہ اس نے جینٹائلز میں مذہب پھیلانا شروع کر دیا ہے, تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا تم ان سے شریعت پہ عمل کروا رہے ہو, کیا تم ان کو ختنہ کے بعد دین میں شامل کر رہے ہو یا بغیر ختنہ کے شامل کر رہے ہو. اور جب دوسرے اپوسلز کو یہ پتہ چلا کہ یہ یعنی جیمز کو, جان کو, تھامس کو, پیٹر کو, کہ یہ بغیر ختنہ کے جینٹائلز کو پروسٹلائز کر رہا ہے, دین میں شامل کر رہا ہے, تو ان کو بہت برا لگا. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی ساتھی تھے اس وقت تک یہودی شریعت پر تھے, اور یہودی شریعت میں ختنہ انتہا سے زیادہ اہم چیز ہے. یعنی اگر آپ جینیسس جو قرآن جو ان کی تورات کا پہلا چیپٹر ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, کویننٹ کیا تھا, جس کویننٹ کے نتیجے میں یہ یہودی قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی نسل پھیلائی جائے گی, اور یعنی اور جو پورا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا, اس وعدے کے ٹوکن کے طور پہ حضرت ابراہیم اور ان کے پورے کنبے کو ختنہ کرنا پڑا تھا. تو یہ ختنہ انتہائی اہم چیز ہے یہودیوں کے لیے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ کنگڈم آف گاڈ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے ختنہ نہ کیا ہو. یعنی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 8ویں دن اس کا ختنہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ یہودی نیشن میں شامل ہوتا ہے. اب سینٹ پال کو پتا تھا کہ اگر اس نے لوگوں سے ختنے کا پوچھنا شروع کر دیا تو پھر تو لوگ کرسچن نہیں ہوں گے. یہ واپس گیا جیروسلم. اس نے جا کے پیٹر اور جیمز کو سمجھانے کی کوشش کری کہ یار یہ اگر میں نے ان سے ختنے کا پوچھنا شروع کر دیا تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. یہ آپ ختنے کی ضد نہ کریں, کیونکہ یہ تو جینٹائلز ہیں. اب ویسے بھی 20-25 سال کی عمر میں, اس زمانے میں تو پین کلرز بھی نہیں ہوتے تھے. تو بس باقی اپوسلز نے اس کی بات نہیں مانی, اور سینٹ پال کا اور دوسرے اپوسلز کا جھگڑا شروع ہو گیا. بت پرستوں کو یا جینٹائلز کو اس زمانے میں کنورٹ کرنا بہت آسان تھا, کیونکہ ان لوگوں نے تورات نہیں پڑھی تھی. وہ لوگ پہلے ہی اپنے خداؤں سے تنگ تھے, وہ لوگ پہلے ہی اپنے بادشاہوں سے تنگ تھے. رومن امپائر کا ہر بادشاہ جو تھا وہ خدائی کا اعلان کر دیتا تھا. سیزر ہو, پومپی ہو, کیلیگولا ہو, نیرو ہو, سب اپنے ٹیمپل بنواتے تھے, اپنی پوجا کرواتے تھے. اور سلیوز جو تھے وہ ویسے ہی بہت تنگ تھے ان کے جھوٹے خداؤں سے. تو رومن امپائر میں ہر دوسرا یا تیسرا آدمی سلیو ہوتا تھا, اور وہ بہت تنگ تھا. یعنی وہ تو بالکل ہی زیادہ ریڈی بیٹھے ہوئے تھے عیسائیت کو قبول کرنے کے لیے. تو پال نے ان کو بولا کہ آپ جو ہیں وہ عیسائیت میں آ جائیں, حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے, کنگڈم آف گاڈ تیار ہو جائے گی, آپ کی سلیوری ختم ہو جائے گی, اور یہ چیز بس مہینوں میں ہونے والی ہے. تو بہت سارے بت پرست, بہت سارے رومن امپائر کے سلیوز ایسے تھے جنہوں نے فوراً سے کرسچینٹی قبول کر لی, لیکن ختنہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ وہ ختنہ کروانے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسری طرف پیٹر اور جیمز جو تھے وہ جیروسلم میں تبلیغ کر رہے تھے. جیروسلم میں سارے یہودی رہتے تھے, انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ کون کون سی تورات کی آیتیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے مسیحا کے آنے کے لیے. ان کو پتہ تھا کہ کون کون سی پروفیسیز پوری ہو چکی ہیں, کون کون سی پروفیسیز پوری نہیں ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو مسیحا ماننے سے انکار کر دیا. یعنی کہ جیمز, تھامس, جان, پیٹر, یہ جو اپوسلز تھے ان سے تو زیادہ لوگ کرسچن نہیں ہو سکے. لیکن دوسری طرف سینٹ پال نے بہت سارے لوگوں کو عیسائی کروا دیا, کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے, ان کو تورات آتی نہیں تھی. تو یہ مختلف شہروں میں گھومتا تھا, ان کو تبلیغ کرتا تھا اور ان کو عیسائیت کی طرف لاتا تھا. پھر کیا ہوا کہ جب پیٹر اور جیمز کو پتہ چلا کہ یہ بات نہیں مان رہا ہے, تو یہ پیٹر اور جیمز نے ان نئے نئے عیسائیوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور ان کو
اس بات پر راضی کرنا شروع کیا کہ تم لوگوں کو ختنہ کرنا پڑے گا اگر تمہیں کنگڈم آف گاڈ میں آنا ہے۔ جب یہ بات سینٹ پال کو پتہ چلی کہ یہ لوگ ضد کر رہے ہیں نئے کرسچنز کی ختنہ کے لیے، تو سینٹ پال نے اپنا مشہور ترین خط جس کو گلیشینز بولتے ہیں لکھا، اور اس میں سینٹ پال نے لکھا کہ بھائی آپ ختنہ نہیں کرو، اگر آپ کو ختنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ پورا ہی کٹوا لو۔ یعنی یہ بائبل جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیوائنلی انسپائرڈ کتاب ہے، اور اس کتاب میں اس طرح کا جملہ لکھا ہوا ہے نئے جو کرسچنس ہیں ان کے بارے میں۔ یہ تھوڑی سی ایک عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اس نے جا کے جیمز کو اور پیٹر کو سمجھایا کہ بھائی جن لوگوں کو میں عیسائی کر رہا ہوں آپ ان کو تنگ نہ کریں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں ختنہ کے لیے۔ سینٹ پال کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ اصل میں گریک جانتا تھا، اس نے گریک فلسفیوں کو پڑھا ہوا تھا، اس نے پلیٹو کا سارا فلسفہ پڑھا ہوا تھا، تو یہ رومن مائنڈ سیٹ کو سمجھتا تھا۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہ یہودی بھی تھا اور یہودی عالم بھی تھا، تو یہ تورات کو بھی بہت اچھے سے سمجھتا تھا، تو یعنی یہ دونوں کلچرز کو بہت ہی اچھے سے سمجھتا تھا۔ یعنی سینٹ پال مذہب اور فلسفہ دونوں کا عالم تھا، یہ یہودی مائنڈ سیٹ بھی سمجھتا تھا اور یہ رومن مائنڈ سیٹ بھی سمجھتا تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اس کے اوپر ایک فائدہ اس کو یہ بھی تھا کہ یہ رومن سٹیزن تھا، جبکہ دوسرے جو ساتھی تھے، دوسرے جو اپوسلز تھے، شاید وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ مچھلی پکڑتے تھے اور مچھلیاں بیچتے تھے۔ تو پال نے اپنے آپ کو اپوسل کہنا شروع کر دیا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی جیسس کا ساتھی ہے، یہ بھی جیسس کا رسول ہے۔ حالانکہ اپوسل کا لفظ اس کا جو ٹریڈیشنل مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ کو وٹنس کیا ہو، جس نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہو، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو اپوسل کہتا تھا۔ پیٹر اور جیمز نے اس کو کہا کہ بھائی تم نے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزارا، ہم تو شروع سے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، ہم ان کو جانتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم ان کے ساتھ نکلتے تھے، ہم ان کے ساتھ کوششیں کرتے تھے، ہم نے ان کے معجزے دیکھے ہیں، ہم نے ان کو کس طرح سے پکڑا گیا وہ دیکھا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لاسٹ سپر کھایا تھا، جو یعنی ان کا شام کا کھانا تھا، آخری کھانا، جس میں حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو کروسیفائی کیا جائے گا اور باقی چیزیں بتائی تھیں۔ تو پیٹر اور جیمز کہتے تھے کہ تم تو اس وقت ان کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ تو سینٹ پال نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، یعنی اب تو میں حق پر آ گیا ہوں اور میں تو ان سے اکثر ملتا ہوں، وہ مجھے اکثر بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے کہنے پر کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ نے مجھے بولا ہے کہ جینٹائلز میں تبلیغ کرو۔ اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ زندگی میں کون ان سے کتنی دفعہ ملا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے پیٹر اور جیمز نے اس ویژن والی باتوں پہ شاید اس طرح سے یقین نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے پیٹر اور جیمز اور باقی جتنے جو اپوسلز ہیں ان سے اپروول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپروول ڈائریکٹ ملا ہے حضرت عیسیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جینٹائلز میں تبلیغ کروں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ختنہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے مجھے اپنا اپوسل چنا ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو، اور تم لوگ یہیں یروشلم میں رہو، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو دنیا میں گھوموں گا اور میں تبلیغ کروں گا۔ اور پھر جو لوگ جو دوسرے اپوسلز کی باتوں میں آتے تھے ان کو بھی یہ منع کرتا تھا کہ تم پیٹر اور پال کی باتوں میں نہیں آؤ، ان کو فالو نہیں کرو۔ بولو وہ اس نے تو ایک جگہ بائبل میں یہ تک لکھا ہے کہ بھائی پیٹر اپنے آپ کو یہودی بولتا ہے جبکہ وہ خود شریعت فالو نہیں کرتا، اور وہ جینٹائلز کو جن کو میں دین کی طرف لا رہا ہوں ان سے شریعت فالو کروانا چاہ رہا ہے۔ اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ دونوں فالس اپوسل ہیں، ان کی بات نہیں مانو، میں اصل اپوسل ہوں، میں 5 دفعہ جیل گیا ہوں، میں نے 6 دفعہ 40 کوڑے کھائے ہیں، میں پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں، میں اپنی جان عذاب میں ڈال رہا ہوں، مجھے ہر حکومت پھنسانا چاہ رہی ہے، میں 3 دفعہ کشتی میں مرتے مرتے بچا ہوں، میں بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، بھائی میں سپر اپوسل ہوں، میری بات مانو، میں ان سب سے زیادہ کام کر رہا ہوں، جو میں میسیج دے رہا ہوں اس میسیج کو فالو کرو، کیونکہ میرا میسیج وہی ہے جو عیسیٰ کا میسیج ہے، اور عیسیٰ کا میسیج وہی ہے جو اللہ کا میسیج ہے۔ بس آپ پیٹر اور اس کو چھوڑ دو، وہ لوگ ضد پر اڑ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کنگڈم آف گاڈ بہت جلدی آنے والی ہے۔
اس نے یہ کہا کہ جیسے اللہ نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یہودیوں کو شریعت دی گئی تھی، اسی طرح کا ایک نیا معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہ معاہدہ جینٹائلز کے ساتھ ہوا ہے، اور اس نئے معاہدے کی روح سے جینٹائلز بھی اب اس کانٹریکٹ کے اندر آ گئے ہیں، لیکن اس کانٹریکٹ میں شریعت کی غلامی نہیں ہے، آپ کو بس اللہ کو ماننا ہے، یعنی خدا نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے جیسے یہودیوں کے ساتھ کانٹریکٹ تھا، اور اس نئے کانٹریکٹ میں کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت کے غلام بن کے مت رہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری عبادت سے، تم کچھ بھی کر لو، لا کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہو، 613 مٹسواز ہیں، تم سے کوئی نہ کوئی رہ ہی جائے گا، جس کے نتیجے میں تمہارے دماغ میں یہ آئے گا کہ تم گناہ کر رہے ہو، یعنی شریعت سے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم شریعت فالو کرو گے، لا فالو کرو گے، تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور کنگڈم آف گاڈ بنے گی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تمہارے ختنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ خود شریعت فالو نہیں کرتے۔ اس نے بولا کہ جیسس ڈائیڈ فار یور سنس، یعنی کہ خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی، اب شریعت تمام ہو گئی، شریعت سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا فرق اس چیز سے پڑے گا کہ آپ کی نیت کتنی صاف ہے، آپ کا نفس کتنا صاف ہے۔ اگر آپ نے ختنہ کرنا بھی ہے تو اپنے دل کا ختنہ کریے، اپنے نفس کا ختنہ کریے۔ شریعت تم لوگوں کو نہیں بچا سکتی، صرف جیسس کو مان لو اپنا لارڈ، تو پھر تم لوگوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی تعلیمات تھیں۔ مختلف لوگوں کی سینٹ پال کے بارے میں مختلف رائے ہے۔ اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں گے تو یہودی سینٹ پال کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ پال نے ان کے مذہب کا بہت غلط استعمال کیا، بہت ساری آیتوں کو توڑ کر مروڑ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر کر ان کے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کیا، حضرت عیسیٰ کو خدا ثابت کیا، ان کے مذہب میں جو ایک خدا کا تصور ہے اس کو ٹرینٹی میں تبدیل کر دیا، ان کے مذہب میں جو شریعت کا تصور ہے اس تصور کو توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو کھانا ہے کھائیں، آپ کو کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں، یہودی ہفتے کا دن ان کا ریسٹ کا دن ہوتا ہے، اس دن ان کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، نہ وہ موبائل یوز کر سکتے ہیں، نہ وہ گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ وہ لفٹ یوز کر سکتے ہیں، تو اس نے ہفتے کا دن جو کرنا ہے کریں۔ تو اس نے ان کے مذہب کو تبدیل کر دیا صرف اس کو پھیلانے کے لیے۔ تو پھر بھی عیسائی اپنے مذہب کو ابراہمک ریلیجن بولتے ہیں، تو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈسٹارٹیڈ مذہب ہے جس کا ابراہمک ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ پال نے یہودیوں پر حضرت عیسیٰ کے قتل کا الزام بھی لگایا، بلکہ سینٹ پال نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا کہ یہودی اور بھی بہت سارے انبیاء کو پہلے قتل کر چکے ہیں۔ تو یہودیوں کی اور سینٹ پال کی نفرت تو بہت گہری ہے۔ عیسائیوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ تو سینٹ پال کو فرسٹ امنگ ایکولز مانتے ہیں، وہ تو سینٹ پال کو سب سے بڑا سینٹ مانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ سینٹ پال نے جو کچھ کیا وہ عیسیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیا، یہ حضرت عیسیٰ کا سچا رسول تھا، اس کی تعلیمات حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق تھیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا، اگر یہ کوششیں نہیں کرتا تو پھر تو عیسائی مذہب ایک چھوٹا سا فیکشن بن کے رہ جاتا اور کچھ عرصے میں ختم ہو جاتا۔ اس نے جو کوششیں کریں اس کی وجہ سے یہ دین پہلی دفعہ جینٹائلز میں پھیلا، اور پھر اس نے جو تعلیمات دی اس کی وجہ سے عیسائی مذہب ایک گلوبل فورس بن کر پوری دنیا پر چھا گیا۔ اس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ جینٹائلز اور جیوز برابر ہیں، کوئی اسپیشل نسل نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے ہیں۔ تو عیسائی تو ظاہر سی بات ہے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ریڈرز، بہت سارے انڈیپینڈنٹ رائٹرز، بہت سارے انڈیپینڈنٹ اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو میسج تھا اس میسج کا حضرت عیسیٰ کے میسج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان انڈیپینڈنٹ اسکالرز میں کچھ نام جیسے فریڈرک نیچا، جیسے برٹرن رسل، جیسے لیو ٹولسٹوائے یا اس طرح کے دیگر اسکالرز سمجھتے ہیں کہ اس نے انقلاب تو لے کر آیا، دنیا میں ایک تبدیلی تو لے کر آیا، لیکن اس کے مذہب کا کوئی تعلق حضرت عیسیٰ کے مذہب سے نہیں ہے۔ رومن امپائر اس زمانے میں ایک خدا ڈھونڈ رہی تھی،
ان کو ایک ایسے تصور کی ضرورت تھی جو ان کو یونائٹ کر سکے. اس نے اپنے مذہب کو اتنا تبدیل کیا کہ وہ رومن امپائر کے لیے قابل قبول ہو جائے، کیونکہ رومن امپائر کے پاس اپنے قوانین تھے، ان کو لا نہیں چاہیے تھا، ان کو شریعت نہیں چاہیے تھی، ان کو صرف ایک خدا کا تصور چاہیے تھا جو اس نے پرووائڈ کیا. اور پھر رومن امپائر نے اس کے مرنے کے 300 سال کے بعد عیسائیت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ عیسائیت کو اپنا آفیشیل مذہب بنا دیا. اور چونکہ رومن امپائر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، ان کی ایڈمنسٹریشن پوری دنیا میں مشہور تھی، ان کی آرگنائزیشن پوری دنیا میں مشہور تھی، ان کی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے عیسائی مذہب پوری دنیا میں چند ہی سالوں میں پھیل گیا اور پوری دنیا تقریباً سب سے بڑا مذہب عیسائیت بن گیا. کچھ آخری دفعہ اس کو روم میں سزا کے طور پر بھیجا گیا، جہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ نیرو جو ان کا ایک بادشاہ تھا اس نے اس کو کروسیفائی کروا دیا. اور اس کی کروسیفکشن کے کچھ عرصے بعد ہی نیرو کو بھی 3 سال کے بعد کہتے ہیں کہ خودکشی کرنی پڑی. اور نیرو کا تو پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن سینٹ پال کا بہت بڑا مزار روم میں آج بھی